اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت کا دائرہ بھی اتنا جتنا کسی اور نبی کا نہیں رکھا، زمانہ بھی اتنا رکھا جتنا کسی اور نبی کا نہیں رکھا۔ لمبا زمانہ اور پوری روح زمین پر اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو شان بھی اللہ نے آپ کو اتنی ہی عالی عطا فرمائی، اور شان تمام نبیوں سے عالی اور برتر عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے آپ کے بعد جنت کا راستہ صرف آپ ہی کی سنت میں اور اتباع سنت میں رکھا۔ اب جنت جانے کا راستہ نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں۔ اگر کوئی صحیح طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اتباع کرنے والا ہو تو جنت میں ابھی نہیں جائے گا۔ صحیح شریعت عیسوی پر کوئی عمل کرنے والا ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے آپ ہی کی ذات کی اتباع میں راستہ جنت کا رکھ دیا ہے۔ تو بھائی، جب کوئی اور کسی بھی صحیح شریعت پر چلے، کسی بھی نبی کی صحیح اتباع کرے تو جنت نہیں ہے، جہنم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب جب کوئی شریعت منسوخ ہو جائے اس پر عمل کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہے، تو پھر بتلائیے کہ جو آدمی کسی بھی شریعت کو نہ مانے، الٹا کفر کرے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، یہودی، یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، دنیا جہاں کے عیسائی، وہ ہو ان کی شریعتوں کی صحیح اتباع کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، الٹا انہوں نے اپنا ذہن تعصب والا بنا رکھا ہے، تعصب والا، کہ اپنے اپنے نبیوں کے علاوہ وہ کسی نبی کو نہیں مانتے۔ نہ ماننا یہ ایک گناہ کفر ہے، لیکن الٹا کام ان انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کفر اتنا سخت گناہ نہیں ہے جتنا کہ توہین یہ سخت گناہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ ہو کسی کے بارے میں کہتا ہے بھائی میں اس آدمی کو اپنا بڑا نہیں مانتا، اچھا نہیں مانتا، نہ مان، لیکن جس کو بڑا نہیں مانتا اس کو گالی دے، یہ برداشت دنیا میں ہے؟ کوئی سا عام آدمی ہو، عام آدمی، وہ گالی برداشت نہیں کرتا ہے، پھر اگر اس کی کوئی حیثیت ہو یہ گالی اور زیادہ خطرناک۔ ان یہود و نصارہ نے اپنی ترتیب یہی بنا رکھی،
آپ کو نبی نہیں مانتے، الٹا گستاخی اور بے ادبی۔ تو اصل میں یہ لوگ محض نام کے یہودی اور نام کے عیسائی ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے پیغمبروں کے متعلق بھی ذرا نام کی عقیدت اور اتباع نہیں ہے۔ اگر اپنے نبیوں کے ساتھ ذرا بھی محبت ہوتی، ذرا بھی ان میں عقیدت ہوتی، وہ کبھی کسی دوسرے نبی کو غلط نہ کہتے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو تمام انبیاء کے متعلق ہدایات دیں، بالخصوص آخری پیغمبر آخری رسول کے متعلق سب سے زیادہ ان کو تاکیدات کی تھی، اس لیے کہ آپ کا مقام سب سے اونچا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں، دنیا جہاں میں اور بھی انبیاء آئے، ان کی اتنی گستاخی نہیں کی گئی جتنی کہ آپ کی، اس لیے آپ کے متعلق مکمل ہدایات تھی۔